آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے باب افتعال کو۔ ہم باب تفعیل اور باب افعال کر چکے ہیں، وہ امید ہے تھوڑی تھوڑی سمجھ آ گئی ہے۔ افتعال میں جنرلی ایک تو ایمفیسس ہوتا ہے، اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ مثلا سمیع کا مطلب ہے سننا، تو استمع یستمع کا مطلب ہوتا ہے کان لگا کر سننا۔ باب افتحال میں جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جو ہمارے لیے آسان ہے، وہ انتظر ینتظر انتظار ہے۔ یہ اردو میں کیونکہ عام استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں لازم بھی افعال ہوتے ہیں، متعدی بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح ہوتے ہیں۔ وہ والا کیس نہیں ہے کہ افعال تو اور فیل تو اس کو لازم کو متعدی میں کنورٹ کرتے تھے، اس میں دونوں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کا ایک مفہوم کسی چیز کو پکڑنے کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی آئے گا، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مین جنرلی یہ ہوتا ہے، یہ ذرا ایمفیسس کے لیے ہوتا ہے۔ ایک چیز اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو افتعال کا جو الف ہے یہ وصلی ہوتا ہے۔ یہ باقی بھی ہم باب پڑھیں گے، استفعال بھی پڑھیں گے، انفعال بھی پڑھیں گے۔ یہ سب باب جو الف سے شروع ہوتے ہیں، افعال کے علاوہ ان سب کے جو الف جو ہیں وہ وصلی ہیں۔ وہ پیچھے سے جب بات آ رہی ہوتی ہے، کنٹینیو ہو رہی ہے، تو الف ختم ہو جاتی ہے۔ تو کردار اس کی ماضی کی ہے انتظرہ، اس نے انتظار کیا، انتظرو ان سب نے انتظار کیا، انتظرتا تو نے انتظار کیا، انتظر تم سب نے انتظار کیا، انتظر تو میں نے انتظار کیا، انتظرنا ہم نے انتظار کیا۔ نظرہ کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے، انتظار کرنے کا مطلب بھی راہ دیکھنا ہوتا ہے، اہتمام سے دیکھنا ہوتا ہے۔ مضارع اس کا بنے گا ینتظر ینتظرون، وہ ایک اور وہ سب انتظار کرتے ہیں، تنتظر تنتظرون، تو ایک اور تم سب انتظار کرتے ہو، انتظر انتظر میں انتظار کرتا ہوں یا کروں گا، ہم انتظار کرتے ہیں یا کریں گے۔ یہ وہی بیسک گردان ہے، اس کو آپ نے دیکھ کر پہچاننا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن شریف میں آتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو پس کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا تقوی کے لیے۔ تو یہ اصل میں تھا امتحانہ، یعنی اس کا روٹ بنیادی طور پر تھا میم ہے اور نون۔ میم ہے اور نون، مہانہ یمہنو کا مطلب ہوتا ہے آزمانا، امتحانہ یمتحنو کا مطلب ہوتا ہے اہتمام سے آزمانا، امتحان لینا، ٹیسٹ لینا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت۔ اب کسب یکسب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کمانا، خود ایفرٹ کرنا اور کوئی چیز کما لینا۔ اس سے جو باب افتعال بنتا ہے اکتسب یکتسب، اس کا مطلب ہوتا ہے اہتمام سے کمانا۔ تو مثلا اس آیت کے اندر اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، یعنی انسان جو کمائی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ ادا کرے گا، وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اور اس کے اوپر ہے، اس کے اگینسٹ جائے گا، اس کے سزا ملے گی اس کی جو اس نے کمایا۔ تو اس کمانے میں اور اس کمانے میں اوبیسلی ایفرٹ کا، اہتمام کا فرق ہے۔ یعنی نیکی کا کام انسان اہتمام کے بغیر بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرما دیتا ہے، لیکن جو برا کام ہے وہ انسان واقعتاً جب کرنے جاتا ہے تو اس کی سزا لکھی جاتی ہے۔ نیکی کا خیال بھی اگر آتا ہے تو اللہ جزا دے دیتا ہے۔ تو اس لیے جہاں ریوارڈ ہے وہاں پہ سمپل استعمال ہوا، اور جہاں پہ سزا ہے وہاں پہ ذرا ایمفیسس والا فعل استعمال ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے۔ اس کے لیے ایک اور ویسے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، خیر وہ ہمارے ذرا مشکل ہے، اس کو کہتے ہیں مطابعت۔ وہ کہتے ہیں جو پیچھے چیز آ رہی ہے اسی کو آگے مزید پھر ایکسپلین کرنا، ذرا اسٹرانگ ہو کے آنا۔ پھر وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ عصم یعصم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی سے بچانا، عاصم ہوتا ہے بچانے والا۔ اعتصم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بچنے کے لیے کسی چیز کو پکڑ لینا، یہ جو ایک اس میں پکڑنے کا بھی مفہوم پایا جاتا ہے، تو کسی مضبوط چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اعتصم یا اعتصم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جس کسی نے بھی تھام لیا مضبوطی سے اللہ کو، بس اسی رستے کی طرف ہدایت پا گیا۔ تو اب اگر ہم ذرا اس کا چارٹ پورا دیکھ لیں، تفعیل کا ہمیں آتا ہے فعل ماضی، یفعل مضارع، تفعیل اور تفعیل مصدر، فعل پیسو واحد ہو گیا، یفعل ماضی اور مضارع کے اس کا فاعل ہوتا ہے مفعل اور مفعول ہوتا ہے مفعل، اور پھر یفعل سے جو فعل امر بنے گا وہ بنے گا فعل۔
اسی طرح افعال ہے، افعال یفعلو افعال، اور پھر افعلا اور یفعلو پیسو وائس ہے، مفعل کرنے والا، مفعل جس پر کیا جائے، افعل فعل امر۔ اب اگر ہم افتعال کو دیکھیں تو افتعال ماضی، یفتعل مضارع، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر پیش تھی، ادھر زبر آ گئی ہے۔ یہ بھی ایک رول ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، جن کے ماضی میں 4 حروف آتے ہیں، جیسے اس کے اندر فے، عین، عین، لام، یا اس میں الف، فے، عین، لام، 4 ہے نا، ان کا جو مضارع ہوتا ہے نا وہ پیش سے شروع ہوتا ہے۔ ادروائز مضارع زبر سے شروع ہوتا ہے، جیسے ضربہ یضربو میں زبر سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا مصدر ہمیں نام سے ہی پتا ہے، افتعال، اور ہم نے یاد رکھنا ہے انتظر ینتظر، انتظار سے۔ اس کا پیسو وائز ہو جائے گا اف تو ایلا، یعنی یہ اف الا تھا تو یہ بیچ میں تے اب آنی ہے، ایڈ ہونی ہے بیسیکلی افعال میں، تو اف تو ایلا ہو جائے گا۔ یہ یف الو ہے تو یف تعلو ہو جائے گا، اور جو فائل ہے وہ بھی اسی طرح بنے گا، اس کا فائل مفعل ہے تو اس کا فائل مفتعل ہو جائے گا، اور مفعول جو ہے وہ مفتعل ہو جائے گا، بالکل سملر اسٹرکچر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کو یاد کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، اگر باب افعال یاد ہے تو باب افتعال بھی تھوڑی سی ایفرٹ سے یاد ہو جائے گا، اور یہ چارٹ ہمیشہ سامنے ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر اس کا امر بنانا ہے تو یفتعلو میں وہی والا کام ہے، پہلے اس کو جزم دیں گے تو یفتعل بن گیا، اس کے مضارع کی نشانی ہٹا دیں گے تو فتعل بن گیا، فتعل پڑھا نہیں جا رہا تو اس کے شروع میں ایک الف لگا دیں گے، افتعل بن جائے گا، اور یہ الف جو ہے یہ حمزہ وصلی ہے، جب پیچھے سے جڑے گا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس افتعال کی گردان اویلیبل ہوگی ہے۔ اس کی روشنی میں اگر ہم اردو کے کچھ الفاظ دیکھ لیں جو ہم کامن یوز کرتے ہیں، جیسے شریک یش رکھو کا مطلب ہوتا ہے پارٹنر ہونا، حصے دار ہونا، جس سے پھر شرک ہے جو اشرک یشرک ہوا ہے، کسی کو شریک ٹھہرانا، یشرک ہونا باب فعال سے ہے، تو اس سے اشتراک ہے، اہتمام سے پارٹنر ہونا، پارٹنر بن جانا، کسی کا کمپنی میں پارٹنر بن جانا، یہ اشتراک ہوتا ہے۔ اور مشترک پھر جو دو چیزوں ایسی جن کے اندر چیزیں پارٹنر ہوں، کامن ہوں، سیم ہوں، اجتناب بچنا، انتقال یہ نقل کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو کاپی کرنا، تو انتقال اس کو اچھی طرح سے موو کرنا، کاپی کرنا، ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری کا لے جانا، منتقل جو منتقل ہوتا ہے چیز، مجتبا اجتبا ہے، جبا یجبی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چننا، تو پھر اہتمام سے چننا اجتبا ہو جاتا ہے، تو مجتبا چنا گیا، یہ مفعول ہے۔ انتظام، منتظم، احتراز، حریرہ یا حردو کا مطلب ہوتا ہے محتاط ہونا، احتراز ہوتا ہے بہت زیادہ محتاط ہونا، یعنی بچنا، اختلاف مختلف، اختیار بھی باب افتعال سے ہے، امتحان اور ممتحن بھی باب افتعال سے ہے۔ تو اب ہمیں پہچان جانا چاہیے، ممتحن امتحان لینے والا، جو امتحان دینے جاتا ہے اس کو کہیں گے ممتحن، اجتماع بھی اسی سے ہے۔